بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي الحجر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشرة. تعدل صيام كل يوم كصيام السنتين، وقيام كل ليلة كقيام ليلة القدر. وفي رواية قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین محترم، بزرگان دین، ہمارے اندر ایک طلب ہونی چاہیے کہ کس موقع پر کیا دینی بات معلوم کرنی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے. کن اعمال سے اللہ کو رضا حاصل ہو سکتی ہے. ہر مسلمان کے اندر یہ طلب اور جذبہ ہر وقت موجود ہونا چاہیے. یہی سوال اگر آپ کسی عالم سے کریں تو اس وقت یہ جواب ملنا چاہیے کہ سب سے مبارک دن شروع ہونے والے تھے. آج 27 ذی القعدہ ہے، اس لیے اتوار کو چاند ہوگا یا مہین کو ذی الحجہ کا چاند ہوگا. ذی الحجہ کو ذی الحجہ اس لیے کہتے ہیں کہ ذی کے معنی والا اور حجہ یا حجتوں کے معنی حج، تو ذی الحجہ معنی حج والا معنی، اور اس کے ساتھ لگاتے ہیں ذی الحجۃ الحرام، یعنی بہت ہی قابل احترام حج والا معنی. تو ابھی حج والا مہینہ آ رہا ہے اور بڑا قابل احترام. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ایک موقع ملتا رہتا ہے زندگی میں کہ اب نہیں تو اب نہیں تو اب سمجھ جاؤ، اب موقع آ گیا زندگی، بیدار ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ. جانے سے پہلے مکمل اپنے آپ کو درست کرو. تو ابھی ایک موقع ملا گیا، ابھی ایک موقع گزرا ہے رمضان کا، اور یہ دوسرا موقع فوراً آ گیا. اس میں ظاہر ہے کہ حج نہایت شاندار عبادت ہے.
اللہ توفیق نصیب فرمائے. اس وقت بڑی تفصیلی گفتگو 2-3 ہفتے ہو چکی ہے. آپ سب کو کم سے کم اب آخری درجے میں ہر مسلمان کو یہ نیت کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ زندگی میں حج ضرور کریں گے. اور اگر اس سال ہی موقع مل جاتا تو ہم حج کر لیتے, لیکن موقع نہیں ہے تو حاجیوں کے لیے حج کی تمنا ہماری ہے. اللہ اس کو پوری فرما دے. اس سے انشاءاللہ آپ کو ثواب بہت زیادہ ملے گا. بعض لوگوں کو تمنا پر ثواب برابر کا مل جاتا ہے, حاجیوں کے برابر کا ثواب. جیسے خلوص ہوتی ہے تو ویسے ہی آپ کے ساتھ برکت ہوگی اور ثواب ملے گا. تو یہ تو حج کا مہینہ ہے. اچھا, اس حج کی وجہ سے پورا مہینہ بابرکت ہو گیا, اور اسی حج کی وجہ سے جو حج سے متصل دن ہے, متصل بعد میں پہلے یہ سب مبارک ہوگا. اور یہ سارے دن پوری دنیا کے لیے مبارک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حج تو ہو رہا ہے عرفات میں, اور وہاں کیا کہنا, وہاں تو بڑا مقام ہے بھائی, لیکن وہاں کے دنوں کی برکت سے اللہ نے پورے عالم کے کچھ اعمال ایسے دے دیے کہ ان اعمال سے ہر آدمی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. تو حج تو آپ دیکھیے 9 ذی الحجہ کو, 9 ذی الحجہ, اور وہ بھی وہاں کی تاریخ کے مطابق 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن. اس میں بات غور کرنے کی یہ ہے کہ آج بھی عرفات کا میدان موجود ہے, مگر کوئی فائدہ آپ کو وہاں جا کے نہیں. خاص 9 ذی الحجہ ہی کو اللہ کے حکم کی تابع داری میں وہاں پہنچنے پہ فائدہ ہے. 8 کو کوئی فائدہ نہیں, 10 کو کوئی فائدہ نہیں. 9 ذی الحجہ بس اللہ جو چاہے وہ کرے. آج چلے جائیے کوئی فائدہ نہیں, حج کے بعد چلے جائیے کچھ نہیں. ایک دن پورے سال میں وہ جگہ مقرر ہے, وقت مقرر ہے, ہر چیز مقرر ہے. گویا اللہ کے حکم کی تعمیر کی جائے گی, اسی میں ثواب اور اجر, اور اتنا اجر ہے کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. تو بطور خاص 9 ذی الحجہ کو حج ہے. اب 9 ذی الحجہ سے مل کر جو دن بعد میں ہے اور جو دن پہلے وہ سب بابرکت. 9 سے مل کر 10واں 10 ذی الحجہ قربانی کا دن, بڑا مبارک دن, اور 9 کی برکت سے وہ بھی. اور 9 ذی الحجہ کے سلسلے میں ایک جملہ میرا نوٹ کر لیجیے, اپنے دل پہ بٹھا لیجیے تاکہ آپ کے ذہن سے نکلے نہیں. پورے سال کے 365 دنوں میں, تمام دنوں میں سب سے اونچا دن, سب سے بہترین دن 9 ذی الحجہ. اس دن کا کوئی مقابلہ نہیں. اس لیے اس دن کا احترام کرنا چاہیے. تو اس دن کا احترام حجاج کرام تو کریں گے ہی. آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ روزہ رکھ لیجیے, بہترین عبادت ہے, روزہ سنت ہے. 1 سال کا گناہوں کا کفارہ ہوگا. عرفات کے دن کی آپ کی موافقت ہو جائے گی, اور ایک شاندار عبادت آپ سے ہو جائے گی. 9 ذی الحجہ کو کم سے کم 1 روزہ, اس سے بابرکت, بہتر, اونچا, افضل کوئی دن نہیں. جمعہ کا نہیں ہے, الوداع کا نہیں ہے, شب برات کا نہیں ہے, عید کا دن نہیں ہے. سب سے بابرکت دن 9 ذی الحجہ ہے, اور کوئی بھی دن نہیں. پھر لوگ یہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ یہاں والا یا وہاں والا. آپ کا 9 ذی الحجہ یہاں والا آپ کے لیے مبارک ہے, اور وہاں والوں کے لیے 9 ذی الحجہ وہاں کا ان کے لیے مبارک ہے. اس چکر میں, دھوکے میں, چکر میں نہ آئیے. اللہ کے رات دن ہے, جیسا اللہ پاک جہاں تاریخ کرتے وہی معتبر. آپ کو اس جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں کا ہی 9 ذی الحجہ آپ کے لیے مفید ہے, اور وہاں کے لیے وہاں کا 9 ذی الحجہ.
بڑا احترام. 9 کے بعد 10 ذی الحجہ. 10 ذی الحجہ بڑا قابل مبارک بات. 10 ذی الحجہ میں ایسا ہے کہ وہاں بھی ایک عمل نہایت شاندار ہے، اس سے بہترین عمل پورے سال میں کبھی نہیں ہے. اور وہ عمل پورے سال آپ کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. 10 ذی الحجہ کو کرو تو فائدہ ہی فائدہ. کیا ہے وہ قربانی؟ 10 ذی الحجہ کو قربانی. حدیث پاک میں ہے کہ 10 ذی الحجہ کو، یوم النحر کو جو قربانی کی جاتی ہے، اس قربانی سے افضل کوئی عمل 10 ذی الحجہ کو نہیں. اور قربانی لوگ سال بھر کرتے رہتے ہیں. ذہن میں بات رکھو، اسلام سمجھو، مسلمان ایک قانون سمجھو. لوگ پورے سال ذبح کرتے رہتے ہیں، جیسا اس کی توفیق ہے وہ کرتا ہے، قربانی تو کرتا ہے. بہت سے لوگ صدقے کی قربانی کرتے ہیں، بہت سے لوگ عقیقے کرتے ہیں، بہت سے لوگ گوشت بھری کے لیے کرتے ہیں. مگر 10 ذی الحجہ متعین ہے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کی قربانی کے لیے. 10، 11، 12 ان دنوں میں جو قربانی کا ثواب آپ کو ملے گا، اس کے بعد میں سال بھر لاکھوں آپ قربانی کر دیں، آپ کو ثواب نہیں مل سکتا. قربانی کا ثواب 3 دن بس. تو یوم عرفہ سے مل کر یہ 3 دن اور بابرکت ہے، اور اس کا خاص عمل ہے قربانی. اور قربانی صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے بھی ہے. اور بہت سے حاجی اس مسئلے میں الجھے رہتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. آپ کے عزیز رشتہ دار ہوں کہ حاجیوں کے ذمہ 2 قربانیاں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی ہم حج کی کر رہے ہیں بس ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. حاجیوں کی ایک قربانی حج کی وجہ سے. حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد، تمتع اور قران. ان 2 میں قربانی واجب ہے، اور افراد میں واجب نہیں، مستحب ہے. اس میں بھی کر سکتا ہے لیکن نہ کرے تو چلے گا. مگر تمتع و قران اکثر لوگ کرتے ہیں، اس میں قربانی، حج کی قربانی واجب ہے. اور یہ جو سالانہ قربانی یہاں پہ کرتے ہیں وہ سالانہ واجب ہے. آپ یہاں کر دیں وہاں کر دیں وہ بھی واجب ہے، وہ تھوڑی ختم ہوگی. تو حاجیوں کی ذمہ 2 قربانی، اور عام لوگوں کے لیے ایک قربانی جو صاحب نصاب ہے اس کو کرنا چاہیے. اور عشرہ ذی الحجہ سے بہتر موقع کہیں نہیں مل سکتا ہے جس میں آپ احراق الدم قربانی کرنے پر ثواب پا جائیں. ثواب آپ کو جو ملے گا ایک ایک بال کے عوض، اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہوگا اللہ پاک کی بارگاہ میں. وہ صرف ان 3 دنوں میں. تو اس کی تیاری اور جذبہ ابھی سے رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور قربانی کرنے والوں کو کامیابی نصیب فرمائے. ہر طرح کی قربانی میں پیدا کرنے والی کی جانے والی پیچیدگیاں، دشواریاں اپنی رحمت سے دور فرمائے. اپنے ملک میں آزادی کے باوجود اب قربانی کے مسائل میں کافی پیچیدگی اور دشواری ہر جگہ پیدا ہو رہی ہے. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہمارے بزرگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے. تو قربانی مستحق ہو کر کرنا ہے. قربانی کے مسائل بہت ہیں، انشاءاللہ میں بیان کرتا رہوں گا. ایک بڑی غلطی ہوتی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور لوگ ماشاءاللہ آج کل یوٹیوب اور موبائل سے بہت ساری چیزیں سیکھنے لگے. تھوڑا اللہ کے واسطے موبائل سے کم سیکھو بھائی، ہم نے بہت محنت کی ہے. ہم کو بھی کچھ سمجھ لیا کرو، ہم سے پوچھ لیا کرو. یوٹیوب دیکھ لو مگر آ کے تصدیق تو کر لو. پوری زندگی گزار رہے ہیں دین کی خدمت میں. اب عمر 60 کے قریب پہنچی ہے، ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک علاوہ دین کے کام کچھ نہیں کیا. کریے نہیں وہی. تو آپ یوٹیوب سے ہر بات سمجھیں گے تو کس طریقے سمجھیں گے. یوٹیوب پہ کوئی کہتا ہے ایک قربانی گھر بھر کے لیے کافی ہے، کوئی کچھ مسئلہ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ. لاکھوں کی کتابیں اور 50 برس کی محنت
آپ کا یوٹیوب 1 منٹ میں آپ کو فارغ کر دیتا ہے. ہم لوگوں سے آپ رابطہ نہیں کریں گے تو میرے دوستوں ڈاکٹری گھر پہ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر سے پوچھنا پڑتا ہے بیمار ہوتا دوائیں تو سب لکھی ہے اس میں تو نہیں آپ پوچھتے. تو دین کے ڈاکٹروں سے رابطہ رکھو اور بات سمجھ کے کرو کہ قربانی کس پر ہے کتنی ہے سب پر ہے کہ ایک ہی کافی ہے. یہ بہت ضروری ہے سیکھ. اللہ مدد فرمائے. بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. شوہر بیوی بالغ اولادیں بہویں سب کی ملکیت الگ ہونا ہی چاہیے. چاہے ساتھ میں رہیں تو چیزیں الگ الگ ہیں. ساتھ میں رہیں مگر سب کی ملکیت واضح اور الگ رہنا چاہیے. اور آپ کو یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں کہ چھوٹے بچوں کا بچپن سے ان کی ملکیت کا سامان الگ رکھنا چاہیے. ہم لوگوں کی تہذیب میں بات گٹ گٹ ہے ملی ہوئی ہے. ایک بچے کا دوسرے کو تیسرے کو پہناتے دیتے رہتے ہیں. کر نہیں سکتے آپ, ایسی اجازت نہیں ہے. جو چھوٹے بچے ہیں ان کا ایک کا کپڑا دوسرے کو پہنانا وہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ جب ایک کو پہنا دیا تو اس کا مالک بن گیا ہوگا, دوسرے کو وہ نہیں آپ دے سکتے. اور نابالغ ہے اس کی رضا مندی ملنا معتبر نہیں ہے. وہ کہے کہ ہاں پہنا دو تب بھی نہیں مانا جائے گا. اسی طرح جب بڑے بچے ہو جائیں تو بچوں کی ملکیت الگ رہنے میں ہی خیر ہے. ہمیشہ یاد رکھیے اس بات کو. ملکیت الگ رکھیے, ساتھ میں رہیے, مگر کتنا کماتا ہے تیری کمائی سنبھال کر, اور مجھے حساب سے بتا کتنے پیسے تیرے پاس ہیں. ابا کے پاس حساب ہونا چاہیے, اور ضرورت پر بیٹے کو اپنے ابا کو سب کچھ دینا بھی چاہیے, مگر ملکیت سب کی الگ سب ابا کے پاس ہو. اس نے آخرت کے اعتبار سے پریشانی, دنیا کے اعتبار سے پریشانی. دنیا کے قوانین میں بھی مشکل اور وہاں کے قانون میں بھی مشکل. اس لیے اگر ملکیت الگ رہے گی تو زکوٰۃ کا مسئلہ الگ, حج کا مسئلہ الگ, قربانی کا مسئلہ الگ. اب قربانی بیٹے پہ الگ فرض ہوگی, ابا پہ الگ فرض ہوگی, عبادت زیادہ کرنے کو ملے گی. بیوی پہ الگ فرض ہوگی, شوہر پہ الگ فرض ہوگی. ہر آدمی اپنے فرض کو اپنے طریقے کا انجام دے, اپنے پیسے سے پورا کرے. تو یہ قربانی کے مسائل بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر ہر سال میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ ایصال ثواب تو ماشاءاللہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. ایصال ثواب میں ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہ جانتے نہیں کیسے ایصال ثواب اور کیا. تو اس کے لیے مختصر سی بات یاد رکھیے, تفصیلی بات کا موقع جمعہ میں نہیں ہوتا. آپ ایصال ثواب زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں, مرنے والوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. آپ ایک قرآن پاک پڑھیں, اپنے آپ کے ابا زندہ ہیں ان کے ایصال ثواب کر دیں, اپنی اماں زندہ ہیں ان کے لیے کر دیں. آپ کا ایصال ثواب, آپ کا ثواب پانے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے, بالکل ضروری نہیں. ایسی قربانی کریں, ایصال ثواب زندوں کے لیے کر دیجیے, اور وہی ایصال ثواب آپ مرنے والوں کے لیے کر دیجیے. طواف کریں آپ, زندوں کے لیے بھی کر دیجیے, مردوں کے لیے بھی کر دیجیے. ہر نیک عمل جس کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے وہ آپ دوسروں کو اللہ سے دعا کر کے دے سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس کا ثواب جو مجھے ملنے والا ہے فلاں کو پہنچا دیجیے. مشکل تو قربانی کے دنوں میں بہترین ایصال ثواب قربانی ہے. بہت نیکیاں اس کو ملتی ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر قربانی کی, اس لیے امت کے بہت سے لوگ حضور علیہ السلام کے لیے قربانی ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں. حضور کو ایصال ثواب کی ہماری ضرورت نہیں ہے, مگر ہمارے لیے ہماری عزت و عظمت بڑھ جاتی ہے, اس لیے وہ ایصال ثواب کرتے ہیں.
جب حضور کے لیے آپ کرتے ہیں سمجھتے ہیں تو اپنے آبا اجداد دادا باپ خالہ پھوپھی ماموں نانا چاچا چاچیاں جتنے مرنے والے جو آج بالکل آپ کے سہارے میں ہیں ان کے پاس میں کوئی نیکی کا ذریعہ باقی نہیں ہے، جو آپ ایثار ثواب کریں وہی ہے، ان کے لیے خصوصی ایثار ثواب کرنا چاہیے۔ تو یہ ایام عرفہ سے ملے ہوئے 10 11 12 یہ دن بڑے مبارک ہیں۔ ایام عرفہ سے پیچھے آ جائیے چاند نکلنے کے بعد، ایام عرفہ 9 ذی الحجہ 8 7 6 5 4 3 2 1 یہ سارے دن چونکہ یوم عرفہ ان دنوں کے بغیر آ نہیں سکتا، پہلے ان دنوں کو آنا گزرنا ضروری، اس کے بعد ہی یوم عرفہ آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے اور دنیا کا بھی نظام ہے، جو بڑوں سے ملتا ہے بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اس امت کے سب سے بڑے لوگ ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو آپ کے خادم بھی اتنے بڑے، بڑوں سے مل کے بڑا ہو جاتا ہے، یہی جانتا ہے۔ اب یوم عرفہ بہت بڑا دن ہے، تو اس سے ملے ہوئے جتنے دن ہیں سب بڑے، سب کی عزت بڑھ گئی، اور ایسی عزت بڑھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان 8 دنوں میں 9 دنوں میں اگر آپ نے احترام کر لیا دن اور رات کا تو اس کے برابر ثواب اور کسی دن میں پورے سال میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے ایک روزہ رکھ لیا ہے تو ایک روزہ، صرف ایک روزہ 9 ذی الحجہ سے پہلے ہر دن کا روزہ، ایک روزہ 1 سال کے برابر روزوں کے ثواب کا متحمل ہے۔ یعنی آپ نے روزہ رکھا ایک اور ایک پر 10 گنا ثواب نہیں ملا، کتنا ملا؟ 365 گنا ثواب۔ ایک روزے کا ثواب 365 کے برابر، ایک سال کے روزے کا، اتنا بڑا مقام ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کا مقام اتنا بڑا ہے تو عرفہ کا اس کا ڈبل ہونا چاہیے، تو عرفہ کا ڈبل ہے، اس کا تو 1 سال کے روزے کے برابر ہے، 8 7 6 5 4 3 2 1 اس کا ہر روزے کا۔ اگر آپ سب رکھ رہے ہیں تو کیا کہنا، اگر آپ سب نہیں رکھ سکتے تو 2 رکھو 3 رکھو 5 رکھو، جو آپ کی طاقت ہو سب رکھو، پورا رکھو تو سب سے اچھا ہے، کب رکھو تو آپ کو ثواب تو مل ہی جائے گا۔ اور یوم عرفہ کا روزہ اگر آپ نے رکھا تو 1 سال کا نہیں 2 سال کا، 2 سال کا ایسا ہوگا، ایک روزہ ہے اور حساب میں 2 سال کے ثواب کے برابر، 2 سال روزہ رکھنے کے برابر، 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک پہلے سال والے ایک بعد والے۔ اور یہ عجیب بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، اور کم سے کم ہم تو طالب علم ہیں، تلاشی یہ سب کرتے رہتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگلے سال کے گناہ کیسے معاف ہوگا، ابھی تو گناہ ہوئے ہی نہیں، معاف کیسے؟ بھائی گناہ تو معاف ہوتے ہیں جب ہو جائے، ابھی ہوئے ہی نہیں تو معاف کیسے ہوگا؟ تو محدثین نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے، اللہ سب کو ضائع خیر عطا فرمائے۔ یہ لکھا ہے کہ اگلے سال کے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اس روزے کی برکت سے پورے سال گناہ سے بچ جاؤ گے، ہوگا ہی نہیں، ارے تبھی تو معاف ہوگا، ختم ہو گیا، تمہارے رجسٹر میں آئے گا۔ ایک روزے کی برکت اتنی زیادہ ہے، تو یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیجیے، یوم عرفہ کا 2 سال کا، ایک گزشتہ سال کی گناہ معاف، اگلے سال کے معاف، اور یہ سال بھر کے روزے کا ثواب پلس اس کے ساتھ میں ہے، تو اس کا تو مقام ہی نہیں ہے کچھ۔ تو یہ دنوں کی فضیلت ہے جو یوم عرفہ سے ملے ہوئے دن، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کے مطابق رات کی فضیلت کا قیام لیلۃ القدر، اس سے بڑی غفلت ہم لوگ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کی فضیلت اتنی ہے جتنی لیلۃ القدر کے رات کی،
لیلۃ القدر جس کو مل جائے تو بڑی نعمت ہے، اسے مل نہیں سکتی۔ اب آپ سنیے خلاصہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ گویا سب سے اعلیٰ دن تو یوم عرفہ ہوا، اور سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، لیکن لیلۃ القدر کا ہم کو پتہ چلنا مشکل ہے۔ اگر راتوں میں تلاش کیا جائے تو اب پورے سال کی سب سے ایک نمبر کی رات لیلۃ القدر کے بعد عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات، عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات ایک۔ اگر یہ 2 نمبر والی بھی رات مل جائے تو انشاءاللہ ہمارا کام تو بھائی بہت بڑا کام ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر کی فضیلت شاید ذہن سے نکل گئی ہوگی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اتنی ہے کہ فرشتے آ کر مسافہ کرتے ہیں، اور ایک رات کی فضیلت 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ لیکن لیلۃ القدر کے بعد والا جو نمبر ہے دوسری کسی رات کا، تو وہ عشرہ ذی الحجہ کی رات ہے۔ اس لیے خدا کے لیے میرے عزیز دوستوں، محترم بھائیوں، اس کا خیال کر لو کہ کم سے کم ان راتوں دنوں میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اور ان راتوں کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ کو میرا بتایا ہوا نسخہ دوبارہ یاد کر کے اس میں عمل کرو۔ بہت آسان فضیلت حاصل ہو جائے گی، بہت آسان۔ آنے والے 10-15 دن میں تھوڑا ریڈی ہو جاؤ، مستعد، کسی نماز کی جماعت نہ چھوڑیں، اور خصوصاً عصر، مغرب، عشاء اور فجر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، اس کی جماعت نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نے اس کی جماعت کا اہتمام کر لیا اور آپ کا دل نماز کی فکر میں لگا رہا، تو ایک نماز سے دوسری نماز جب آپ پڑھیں گے تو بیچ کا وقفہ آپ کا عبادت مانا جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، پھر فجر کی نماز آپ کی جماعت نے چھوٹی، چلہ لگانا ضروری نہیں 40 دن کا، یہ کم سے کم 20 دن والا چلہ لگا لو، 15-20 دن والا، آدھا چلہ لگا لو، 10 دن والا لگا لو۔ اگر یہ 10 دن میں آپ نے نمازوں کا اہتمام مضبوط کر لیا تو آپ کی اگر مغرب اور فجر کی نماز، عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے مکمل ادا ہو گئی، تو یہ جو رات بھر جاگنے کا ثواب ہے، دونوں کے جماعت سے ادا کرنے کی برکت سے رات بھر عبادت کرنے کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ کیا چاہیے بھائی؟ اس سے آسان کچھ طریقہ ہے؟ اور اتنا بتانے کے باوجود اگر آپ سے عمل نہ ہو اور رات چھوٹی ہے اور آپ کے سونے کا وقت بہت زیادہ دیر ہوتا ہے، آپ کر نہ سکے، تو میرے دوستوں کیا ہوگا کل قیامت میں؟ قبر میں کوئی پوچھے گا کیا ہوا، کچھ لے کے آئے ہو، معلوم کچھ نہیں، صاف ہے، کیا ہوگا؟ کبھی سوچنا تو چاہیے۔ اس لیے اپنے مستقبل کی تیاری کے لیے کم سے کم چلہ نہیں لگا سکتے، 20 دن نہیں لگا سکتے، 10 دن تو لگا دو، دل و جان سے لگا دو، کچھ بھی ہو جائے تو بات نہیں چھوڑے۔ تو نماز کی پابندی کر لو، روزے رکھ سکو روزے رکھ لو، قربانی کر لو، یوم عرفہ فوت نہ ہونے پائے، اور تھوڑا سا اس میں وقت ضائع کرنا موبائل میں کم کر دو، گناہ اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو، کان کو، ناک کو، سب چیزوں کو، اعضاء کو بچاؤ، اور آخرت کی تیاری کرو۔ بہترین موقع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عمل صالح تم سال بھر کرتے ہو، لیکن یہ 10 دن کا عمل صالح اتنا عظیم الشان ہے کہ اس سے زیادہ بہتر عمل صالح اللہ کو اور کسی دن میں پسند نہیں، اس میں پسند ہے۔
اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے جو میں نے کئی بار سنا ہے آپ کو کہ حضرت نے لکھا ہے عشرِ رمضان سے افضل عشرِ ذوالحجہ ہے. اس کے دن رمضان سے افضل ہے اور عشرِ رمضان کی راتیں اس کی راتوں سے افضل ہے. وہاں لیلۃ القدر یقینی ہے اس لیے وہ افضل ہے اور یہاں یوم عرفہ یقینی ہے اس لیے دن افضل ہے. تو میرے عزیز دوستو اس کو فرق کرو. اللہ پاک ہر اچھے عمل کی توفیق دے. بھائی